مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر والمعاني الموجبة إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت الفقہ کے پروگرام میں غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ بیان کریں گے تاکہ ہمیں صحیح طہارت حد سے اکبر سے حاصل ہو، تاکہ اس کے بعد ہم نماز ادا کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، جملہ عبادات کو کر سکیں. یہ غسل پہلی شرط ہے پاکی کی، اس کے بعد پھر آگے وضو کے معاملات شروع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، اور عورت پر واجب نہیں ہے کہ غسل میں اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھولے. فی الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر، جب کہ پانی بالوں کی جڑوں پر پہنچ جائے. اس میں تھوڑی وضاحت درکار ہے. غسل کے اندر جب عورت حیض کا غسل کرے یا نفاس کا، حیض عورت کو ہر مہینے کے اندر 3 سے 7 دن کا خون آتا ہے، اور نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے اور وہ 40 دن تک ہوتا ہے. یہ ناپاکی کی صورتیں ہوتی ہیں. ان سے پاکی حاصل جب کرے گی عورت اپنے بالوں کو، اگر وہ سمجھتی ہے کہ بال میرے گندے ہوئے ہیں، اگر تو میری بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے تو پھر فبیہا. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میری جڑوں تک پانی نہیں پہنچا، اتنے گندے ہوئے ہیں، تو جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے، تو پھر وہ کھولے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا فتویٰ ہے. اور اسی طرح مرد جو ہے داڑھی کے اندر جو کھال ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچائے گا، اور مونچھوں کے نیچے اگر بڑی کسی کی مونچھیں ہیں تو اس کے نیچے تک پانی پہنچائے گا، کیونکہ یہ جگہ سارا چہرے کے اندر آتی ہے. چہرہ دھونا فرض ہے. اگر فرض پورا نہیں ہوگا تو پھر وضو اور غسل پورا نہیں ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ والمعانی الموجبۃ انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ. غسل انزال منی، جب منی نکلتی ہے، چاہے وہ عورت کے ساتھ کوئی چیز مس کرنے سے ہو یا جماع کرنے سے ہو، تو وہ شہوت کے ساتھ نکلے، چاہے وہ عورت کی منی نکلے چاہے مرد کی نکلے، دونوں صورتوں میں غسل دونوں پہ فرض ہو جائے گا. من الرجل والمرأة والالتقاء الختانین، اور عورت اور مرد کی
جنابت کی حالت میں دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو تب بھی چاہے اس میں انزال ہو یا نہ ہو تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز حیض ہے، اور چوتھی چیز نفاس ہے۔ اور اگر منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو حنفیہ کے نزدیک غسل واجب ہوگا، اور انزال منی خواہ مرد سے ہو یا عورت سے، حالت چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوگا، چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہو تب بھی۔ اور حیض و نفاس کا خون بھی ایسے ہی ہے، چاہے وہ رات کو سوتے ہوئے ظاہر ہو چاہے دن کے اندر ظاہر ہو، یہ بھی غسل فرض کر دے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اور امام مالک کہتے ہیں، حنفیہ کو تو بتا دیا شہوت کے ساتھ منی نکلے، اور امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ چاہے شہوت کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ ہم نے آج غسل کے احکامات بیان کیے تاکہ جن اسباب سے غسل ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے تو یا واجب ہوتا ہے، دونوں الفاظ اس کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، تاکہ ہم پاکی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی پاکی ہمیں غسل سے حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وضو سے، پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احکامات دینیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی بھی اور دل کی بھی پاکیزگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔